الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنے سے حضرات. اللهم صل على محمد النبي الأمي محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. واجب الاحترام معزز و محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ پچھلے جمعۃ المبارک کے دن
رمضان المبارک کی خصوصیت و اہمیت پر گفتگو ہوئی تھی. آج کے اس جمعۃ المبارک کے دن، کیونکہ آج 16 رمضان مبارک کا دن ہے اور کل 17 رمضان مبارک کا دن، 17 رمضان مبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اس کے بعد رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. 17 رمضان مبارک کا دن ایک ایسا دن ہے کہ اس میں بہت سارے اہم واقعات جو ہے 17 رمضان مبارک کے دن جو ہے پیش آئے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو ہے جنگ بدر مشہور ہے، ہر ایک نام جانتا ہے جنگ بدر کا. یہ بھی 17 رمضان المبارک کے دن جو ہے یہ واقعہ پیش آیا جنگ بدر کا. اور 17 رمضان المبارک کے دن ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن بھی ہے. اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی اسی دن ہوئی. تو یہ بہت سارے اہم واقعات ہیں 17 رمضان مبارک کے. ہر ایک پر الگ الگ گفتگو کی جائے جنگ بدر پر تو ایک جمعہ جو ہے اس پہ لگے گا. تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان پر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر، اور اسی ہفتے کے اندر ہی تقریباً منگل کو جو ہے اعتکاف کا دن جو ہے بیٹھنے والا 20 رمضان مبارک ہے. تو اعتکاف کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو عزیز دوستو بزرگوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات قابل قدر ہیں، تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں. اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہم سب کی ماں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کے بستر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جن کو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام لے کے آتے تھے جن کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو امت کی سب سے بڑی عالمہ ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہیں جو امت کی سب سے بڑی محدثہ ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو امت مسلمہ کی سب سے بڑی مفسرہ ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ 2210 روایات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل. سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ 4000 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی مشکل پیش آتی، پردے کے اندر سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، وہ مسئلہ ان کے پاس حل ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ جو مدرسہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
اس کا انتظام سنبھالنے والی، وہاں 200 جو طالب علم جو ہے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابہ پڑھتے تھے، 200 کی خوراک کا انتظام کرنے والی، ان کو سنبھالنے والی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، قرآن مجید میں 17 یا 18 آیتیں ایسی ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کی برات پر نازل ہوئی. اللہ نے گواہی کے طور پر 17-18 آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل کی. یہ واقعہ مشہور ہے کہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جس وقت ظالموں نے تہمت لگائی، اس وقت اللہ نے یہ 18 آیتیں قرآن پاک کی نازل کی. ظالم لوگوں نے تہمت لگائی کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مارکہ پر جاتے، غزوہ پر جاتے، تو قرآن اندازی کرتے اپنی ازواج مطہرات کی ناموں کی، جس کا نام آ جاتا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اپنے ساتھ لے جاتے. قرآن اندازی ہوئی، ایک جنگ کی طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. قرآن اندازی ہوئی تو اس میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے. تو یہ ایسا غزوہ تھا جس کے اندر پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اندر جو ہے خون ریزی نہیں ہوگی. تو اس غزوے میں کافی ساری کثیر تعداد میں منافقین بھی شامل ہو گئے. پتہ چل گیا نا یہاں تو جو ہے خون ریزی نہیں ہوگی، شہید نہیں ہوں گے. تو منافقین بھی اس غزوے میں شامل ہو گئے اس قافلے کے اندر. یہ قافلہ روانہ ہوا. جب یہ جنگ بدر فتح کرنے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا، وہ غزوہ بنی مستلق جب واپس آ رہا تھا، راستے میں قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بیٹھے تھوڑی دیر آرام کے لیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس اونٹ کے اوپر سوار تھی، ہودج کے اندر تھی، تو وہاں سے قضائے حاجت کے لیے تھوڑی دور چلی گئی. جب قضائے حاجت کے لیے گئی، قضائے حاجت کر کے واپس آئی، جس وقت روانہ ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عاریتاً ایک ہار لے لیا تھا جو حضرت اسماء کا تھا کہ میں یہ لے کے جاتی ہوں، واپس آپ کو دے دو گی. تو وہ ہار لے کر چلی گئی تھی. جب قضائے حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، پتہ چلا کہ وہ ہار جو تھا وہ وہاں گر گیا ہے راستے میں کسی جگہ. تو اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ واپس چلی گئی. جب ہار تلاش کر کے جو ہے واپس آئی تلاش کرنے کے بعد، تو دیکھا تو قافلے والے چلے گئے. کیونکہ جو اونٹ کے اوپر جو محمل بھی اس کو کہتے تھے، اس طرح ہودج بھی کہتے تھے، جو رکھا ہوتا تھا وہ اس کے اندر جو عورتیں بیٹھتی تھی پردہ ہوتا تھا. تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اونٹ کی لگام پکڑنے والے تھے، انہوں نے سمجھا حضرت عائشہ موجود ہیں. اعلان ہو گیا تھا قافلے والے تیار ہو جاؤ، روانہ ہونا ہے. تو یہ قافلے والے روانہ ہو گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، دیکھا قافلہ روانہ ہو چکا ہے، کوئی بھی وہاں موجود نہیں، جنگل ہے. تو وہاں بیٹھ گئی تھوڑی دیر ایک طرف. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا ہوا تھا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ قافلے کے پیچھے آتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز جو ہے اگر گر جائے تو قافلے والوں کی وہ اٹھا کے لاتے تھے. تو وہ صحابی حضرت صفوان بن معطل جس وقت اس جنگل میں آئے، دیکھا کہ ایک عورت سوئی ہوئی ہے. پردے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، پہچان گیا کہ حضرت عائشہ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، نعوذ باللہ پڑھا. اونٹ جا کر قریب بٹھا دیا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے اوپر سوار ہو گئی، ہودج کے اندر بیٹھ گئی. وہ کافرہ جو ہے مدینہ کے اندر پہنچ چکا تھا. اب یہ حضرت صفوان بن معطل اونٹ کی لگام پکڑ کر حضرت عائشہ کو لے کر جس وقت وہاں پہنچے، جب قافلہ پہنچ چکا تھا، قافلے والوں کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے. تو عبداللہ بن ابی منافق وہاں موجود تھا. اس نے غلط قسم کی باتیں شروع کر دی، اعوذ باللہ، تہمت لگانا
کہ دیکھا عائشہ اس کے اندر نہیں ہے, عائشہ پیچھے رہ گئی ہے. تو تھوڑی دیر کی, کافی دیر کے بعد وہ دیکھا, وہ صحابی حضرت عائشہ کو لے کے آ گئے. تو اس ظالم نے غلط الزام لگانا شروع کر دیے کہ اس صحابی کے ساتھ حضرت عائشہ رہی ہے, رات اس کے ساتھ گزاری ہے. حضرت عائشہ کو پتہ تک نہیں, خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو پتہ تک نہیں کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک عورت جس کا بیٹا صحابی تھا, مستح نامی, اس کا نام تھا مستح. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن اس کی والدہ کے ساتھ جو ہے قضاء حاجت کے لیے گئی. تو اس کی والدہ کو جو ہے کوئی ڈھیلا وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ٹھوکر لگی. اس کی زبان سے فوراً یہ نکلا کہ میرا بیٹا مستح ہلاک ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا اپنے بیٹے کے بارے میں فتوائیں کرتی ہے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ جیسی ام المؤمنین پاک دامن عورت پر جو میرا بیٹا تہمت لگاتا ہے اس کے لیے میرے دل سے جو بددعائیں نکلیں گی. تو سارا واقعہ اس نے بتایا کہ آپ کے اوپر جو ہے اس قسم کے الزامات لگ چکے ہیں. تو یہ باتیں پہنچتی چلتی پہنچ گئی خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا کہ عائشہ آپ بتا دیں صحیح بات کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں, عرض کی جھوٹ بولتے ہیں ظالم, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن حضور اس کے باوجود پریشان, اس کے باوجود حضور غمگین ہے. جب جو ہے کافروں کی طرف سے, منافقین طرف سے باتیں بڑھ گئی, حضور پریشان ہوئے. جب پریشان ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے حضور نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ آپ ابھی گھر چلی جاؤ. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلی گئی پریشانی کی حالت میں. یہ چلتے 1 مہینہ گزر گیا پریشانی کی حالت میں, سجدے کی حالت میں ہے, کبھی رکوع کی حالت میں ہے, کبھی قیام کی حالت میں ہے. روتے روتے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو گئے, خشک ہو گئے, آنکھیں خشک ہو گئی رو کر. حضرت ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کرتے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی بات نہیں کرتی ان سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو نہیں فرماتے, پریشان ہیں. تو یہاں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا ایک جملہ, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی, بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ تہمت لگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے, انہوں نے گواہی دی. لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگتی ہے کہ یہاں اللہ چاہتے کسی اور ذریعے بھی گواہی دے دیتے, لیکن اللہ نے عرش سے قرآن پاک نازل کر کے, قرآن کی 18 آیتیں نازل کر کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی. تو رحمت کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, فرمایا ابو بکر ادھر آؤ. حضرت عمر کو بلایا کہ عمر ادھر آؤ. حضرت عثمان غنی کو بلایا کہ عثمان ادھر آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ علی ادھر آؤ. چاروں صحابہ رحمت کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر, غمگین ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ ابو بکر بتاؤ میں کیا کروں. ابو بکر عام مشورہ دو میں کیا کروں. حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا میں کیا
کیا کروں، میں کیا کہوں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میری لخت جگر ہے، میری بیٹی ہے۔ آقا جو آپ فیصلہ کریں گے، جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان بتاؤ میں کیا کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہی لے کر آئے کہ آقا آپ کے قدموں کے اندر، آپ کے قدموں میں جو آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے، جوتے کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے۔ آقا میں عثمان غنی تو یہ کہہ سکتا ہوں جو اللہ آپ کے قدموں میں جو آپ جوتا پہنتے ہیں، جوتے کے اوپر گندگی برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے گھر میں آپ کے بستر پر رہنے والی ناپاک عورت کو بھی اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا۔ حضور نے پوچھا علی بتاؤ میں کیا کروں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے آقا میں یہ کہتا ہوں اگر آپ غمگین ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت کے اندر بہت ساری بیویاں مل سکتی ہیں، آپ عائشہ کو چھوڑ دیں۔ ایک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، دوسرا میرا جواب یہ ہے کہ آقا کہ اللہ رب العزت نے کبھی میں نے آپ کے جسم کے اوپر کبھی گندی مکھی کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو اللہ آپ کے جسم اطہر پر، خاتم النبیین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گندی مکھی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اللہ آپ کے بستر پر غلط عورت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر بولو، اب عمر کی باری آ گئی۔ عمر وہ ہے، سیدنا عمر وہ ہے، قرآن مجید میں 28 یا 32 مقامات ایسے ہیں کہ سیدنا عمر زمین پہ بولتے، اللہ آسمانوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ فرمایا عمر بولو میرے صحابی بولو، آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو۔ سیدنا عمر نے جواب دیا، پہلے سوال کیا آقا میں بتانے سے پہلے، میں جواب دینے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سوال کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو۔ حضرت عمر نے سوال کیا آقا یہ بتاؤ آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ نے خود کیا ہے یا رب ذوالجلال کے حکم سے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں تو کبھی اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، قرآن میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں تو اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا۔ عمر نکاح تو دور کی بات ہے، میں بات بھی اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں کرتا، میں ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں اٹھاتا، میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے میں نے نکاح نہیں کیا، اللہ رب العزت کا حکم، اللہ کا فیصلہ، میں نے اللہ کے حکم سے نکاح کیے ہیں۔ تو سیدہ عمر عرض کرنے لگے آقا جس اللہ نے آپ کے ساتھ سیدہ طیبہ عابدہ ظاہرہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی عالمہ، امت مسلمہ کی سب سے بڑی محدثہ، امت مسلمہ کی سب سے بڑی مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح، ہماری اماں کا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ جو اللہ نکاح کرنے والے ہیں، جو اللہ حکم دینے والے ہیں، اے آقا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو حق ہے کہ آپ کے گھر سے سیدہ عائشہ کو نکالیں، آپ کو حق نہیں کہ آپ حضرت عائشہ کو نکالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عمر کا جواب سنا، عمر کی باتیں سنی، عمر کا مشورہ سنا، خوش ہو گئے کہ آقا نے فرمایا میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے سے میرا دل کو تسلی ہو گئی۔ خاتم النبیین پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے گھر جاتے ہیں، جا کر حضرت عائشہ کو بلایا، حضرت عائشہ آئی، فرمایا عائشہ بتاؤ کیا کر رہی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کبھی سجدے کی حالت میں ہے، کبھی
کبھی رکوع کی حالت میں, کبھی قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کی طرف باتیں کر رہی ہے. یا اللہ, اب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی. حضور نے پوچھا, عائشہ کیا کر رہی ہو؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی, آقا ہائی کورٹ کے اندر میں نے مسئلہ رکھا لیکن وہاں بھی فیصلہ نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ کے اندر اللہ کی عدالت میں جو ہے فیصلہ رکھ چکی ہوں, اب اللہ ہی میرا فیصلہ کریں گے. خاتم النبیین پیغمبر موجود, حضرت ابو بکر صدیق موجود, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی موجود ہے. حضرت عائشہ رو رہی ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہیں. ادھر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا. دیکھا کائنات کے سردار خاتم النبیین پیغمبر, پسینہ جاری ہو گیا, کپ کپی تاری ہو گئی, وہی آ گئی اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں نازل لے کر نازل ہوئے. فرمایا الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. یہ آیتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ آقا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ظالم بدبخت تہمت لگاتے ہیں سیدہ عائشہ کے, آپ کے ساتھ ہی رہنے والے یہ منافقین بدماش ظالم یہ تہمت لگاتے ہیں. عائشہ پاک ہے, آپ برا نہ سمجھو, پریشان نہ ہو. آپ کی اس کے اندر بل ہوا خیر لکم, آپ کی اس کے اندر بہتری ہے تاکہ پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ منافقت رکھنے والے اور مخلص ہونے والے کون ہیں. منافقین اور مخلص کے اندر, مخلصین کے اندر پتہ چل جائے گا. آپ کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. خاتم النبیین پیغمبر وہی نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, سیدہ عائشہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ عائشہ تمہیں مبارک ہو, ابو بکر تمہیں مبارک ہو. عائشہ کی برات کے اندر اللہ نے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل کی ہیں. قرآن میں ہے يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فرمایا جو بھولی بالی پاک دامن عورتوں پر, مومنین عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں, لعنوا في الدنيا والآخرة, اللہ ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنتیں بھیجتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ فرمایا اس دن گواہی دیں گے قیامت کے دن یہ جو ظالم تہمت لگانے والے ہیں, زبان کے ساتھ فرمایا تہمت لگانے والے ہیں, ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گے, ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے, ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے. جو کچھ یہ تہمتیں لگاتے ہیں منافقین, فرمایا بما کانوا یعملون, سب پتہ چل جائے گا جو کچھ یہ کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی آئی. فرمایا عائشہ مبارک ہو تجھے, اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں 18 آیتیں گواہی کی نازل ہو چکی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی کہنے لگی, حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عائشہ کھڑی ہو کر خاتم النبیین پیغمبر کا شکریہ ادا کرو. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہے, اے ابا جان میں سب سے پہلے اس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس اللہ نے میرے بارے میں, میری گواہی کے بارے میں اللہ نے 18 آیتیں نازل کی ہیں. میں اس اللہ کا پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں, پھر خاتم النبیین پیغمبر کا شکریہ ادا کروں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا. تو 18 آیتیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی کے طور پر نازل ہوئی.
تو یہ ایک مہینہ، تو یہاں ایک نقطہ بہترین وہ بھی دیتا جاؤں، اور یہاں ضروری ہے یہ دینا، بہت اہم بات، کہ دیکھو ایک مہینہ تک سمجھنے کی بات ہے، یہ ہر ایک اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، ایک مہینہ تک حضرت عائشہ صدیقہ بھی پریشان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تمام صحابہ پریشان، کیونکہ حضور کی پریشانی کو صحابہ نہیں دے سکتے تھے، ایک مہینہ پریشان رہے۔ اب یہاں بہترین بات کہ اگر اللہ رب العزت عالم الغیب کی ذات ہے، علم غیب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کسی نبی کے پاس بھی علم غیب نہیں، تو یہاں یہ بات قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل ہونا اور ایک مہینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان ہونا، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو جیسے ہی ان ظالموں نے تہمت لگائی تھی، حضور فوراً کہہ دیتے کہ ظالموں جھوٹ بولتے ہو، عائشہ پاک ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر روانہ کر دیا، ایک مہینہ تک پریشان رہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ اور دوسرا مختصر، وقت ہو گیا ہے، وقت پہ جمعہ ادا کرنا چاہیے کہ ساتھی جلدی آنے کی کوشش کیا کریں تاکہ جو ہے جو مطالعہ ہوتا ہے تاکہ وہ پورا ہو جائے۔ اعتکاف ہے منگل کے دن جو ہے 20 رمضان مبارک کی شام کو اعتکاف بیٹھنا۔ اعتکاف جو بیٹھتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے کہ ایسی سنت ہے اگر پورے محلے میں ایک ساتھی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہے، اگر ایک ساتھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے پورے محلے میں سے تو پھر جو ہے اس گناہ سے بچ سکتے ہیں، وگرنہ اگر پورے محلے میں ایک ساتھی بھی مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہو سکتا ہے۔ ایک یہ بات، جو اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک پروانہ یہ کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والوں کو، دوسرا پروانہ یہ کہ وہ جہنم سے 3 خندقیں، ایک دن اعتکاف کا ثواب جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے، جہنم اس سے 3 خندقیں دور، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنا برابر، تو آپ خود اندازہ لگائیں ایک دن کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہے، 3 خندقیں جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف بیٹھنا سنت ہے، تو ساتھ ہی کوشش کریں جو ہے اعتکاف بیٹھیں، اللہ رب العزت کو یہ راضی کرنے کا بہت ہی بہترین عمل رمضان مبارک میں سب سے اہم، تمام عبادات میں ایک اہم عبادت یہ اعتکاف بیٹھنا بھی ہے، تو اس میں ساتھی خود بھی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ اعتکاف بیٹھیں، تو یہ 9 دن یا 10 دن ہوگا، تو اس میں اپنا جتنا بھی کما سکتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔